اس کے گلے میں پٹا وغیرہ اس زمانے میں ڈال لیا جاتا تھا. تو وہاں جا کر ٹھہرے گے تو کھانے کو بھی ملے گا، گوشت کو ملے گا. اگر دنیا کی کوئی نفع نہیں ہے تو اللہ کے گھر میں جانا یہ دینی نفع سے خالی نہیں ہے. کیونکہ حج کے موسم میں بھی تجارت کرنا شریعت نے جائز قرار دیا ہے. دوسرے بارے میں یہ بات گزری، اس لیے دنیا کی منافع بھی ہے، معیشت کے، ملازمت کے. تمہیں کتنے ایسے لوگ وہاں بیت اللہ میں ملیں گے. عمرے میں بھی اگر جاؤ تو تمہیں کچھ لوگ ملیں گے جو چہر پر لوگوں کو عمرہ کراتے ہیں، معذورین کو 60 ریال، 80 ریال، 100 ریال. حج کے ایام میں تو اور زیادہ لوگ آ جاتے ہیں، وہ تمہیں پورا عمرہ کرائیں گے، عمرہ کرا کے چھوڑ دیتے ہیں جو معذورین ہیں. تو یہ دنیاوی منافع، یا کوئی تجارت کے لیے وہاں کوئی خیمہ لگا دیا، کوئی چیز بیچنے کے لیے بیٹھے ہیں. لیکن بہتر تو یہی ہے کہ وہاں کوئی تجارت نہ کی جائے، گئے صرف بیت اللہ کے لیے. اور اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس سے جتنے حجاج وغیرہ جاتے ہیں وہ تجارت کی نیت سے نہیں جاتے. لیکن کوئی اگر وہ زمانے میں تجارت کرے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم. اس لیے لیشہدوا منافع لہم وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. اور تاکہ وہ اللہ کے نام کا ذکر کرے معلوم ایام میں، ان چوپایوں پر جو اللہ نے انہیں بطور رزق کے عطا فرمایا. 10ویں ذوالحجہ، 11ویں ذوالحجہ اور 12ویں ذوالحجہ جو ایام ہیں جس میں ذبح کیا جاتا کہ وہ ذبح کے وقت اس پر اللہ کا نام لے. اور ان 3 دنوں میں خوب اللہ کا نام یذکر ویذکر اسم اللہ، اللہ کے نام کا ذکر کرتے رہے. نبی کو عرفات میں پہنچے، پھر وہاں سے
یا پھر کسی اور کو بھی لے سکتے. عموماً وہاں پر حج میں بہت سارے لوگ جیسا قربانیوں کا لکھا دیتے ہیں اور ان کو میسج ڈال دیتے ہیں یا پھر کہہ دیتے بھائی تمہاری قربانی ہوگی. بعض لوگ اس طرح کرتے کہ نہیں میں میرا دمبا میرے ہاتھ سے ذبح کروں گا. اور پھر وہ لوگ وہ جو گوشت ہوتا ہے سعودی گورنمنٹ اگر تم یہ کہہ دو گے کہ میں میرا یہ دمبا وغیرہ کاٹ کے دے دو تو سعودی گورنمنٹ وہ پورے گوشت کو جمع کر کے پھر فلسطین ملک شام یا دوسری جگہ پہ جہاں مسلمان پریشان حال ہے وہاں پہ یہ گوشت سپلائی کرتے. تو اللہ پاک نے فرمایا ان پر اللہ کا نام لیں گے. صرف ان پر ہی نہیں بلکہ پورے ان دنوں میں نام لے اللہ کا, اللہ کی بڑائی. اس لیے کہتے ہیں کہ عرفات یہ دعا کی جگہ ہے اور مینا یہ دعوت کا مقام ہے کہ عرفات میں اللہ سے خوب مانگے. اللہ کے نبی نے 5 گھنٹے دعا مانگی عرفات میں اور مینا میں اللہ کے نبی نے دعوت دی. اس لیے اللہ کے تذکرے اور اللہ کا ذکر بھی ہو تذکرے بھی ہو. اور جو گوشت کاٹو گے دمبا ہو اونٹ ہو جو بھی کرو گے تو اس کے بارے میں قرآن دیتا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. اس چوپایوں میں سے تم خود بھی کھاؤ اور محتاج فقیروں کو بھی اس میں سے کھلاؤ. ایسا نہیں ہے کہ بکرا ذبح کر دیے تو خود ہی کھا رہے نہیں, اور یہ ضروری نہیں ہے خود بھی کھا سکتے. اس لیے جو قربانی کا مسئلہ وہاں پر ہے مینا میں ہے وہی قربانی کا مسئلہ یہاں پر بھی ہے کہ جس طریقے سے 10ویں ذی الحجہ کو 11ویں ذی الحجہ کو کیے جانے والی قربانی ہمارے لیے یہاں پر خود بھی پورے کا پورا کھا سکتے ہیں اگر آپ کا قبیلہ زیادہ ہو, آپ کے گھر میں افراد زیادہ ہو, یا پھر تم اوروں کو بھی تقسیم کر سکتے ہو, غریب غربا وغیرہ اور مالداروں کو کسی کو بھی دے سکتے ہو, سب کے لیے حلال ہے. لیکن قرآن کہہ رہے بطور عبادت کے بہتر یہ ہے کہ تم خود بھی کھاؤ اور البائس الفقیر جو محتاج ہے تقدس ہے مصیبت زدہ ہے ان کو بھی کھلاؤ. یہ حکم صرف حاجیوں کے لیے نہیں ہے, یہ حکم سب کے لیے. خود بھی کھاؤ فَكُلُوا مِنْهَا خود بھی کھاؤ وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ اور محتاج فقیروں کو بھی کھلاؤ. اور پھر ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ اور اپنی گندگیوں کو دور کر دو. جیسے ہی حاجی قربانی دے دیتا ہے اس کے بعد کا عمل حلق ہوتا ہے. تفت کہتے ہیں گندگی وغیرہ یا میل کچھ اور جو کہ بال وغیرہ میں بہت دن ہو گئے 5 دن ہو گئے تھے 4 دن ہو گئے تھے حاجی نے نہ کچھ اس کو ذبح کر اس کے نہ کنگھی کی تھی نہ کچھ کیا تھا تو ہو سکتا سر میں میل کچھ ہو گیا. تو قرآن کہہ رہا ہے تم پر یہ فضول تفقہ ہو تمہارے سر کے میل کچھ کو دور کر دو. اور یہ اور آگے بغل کے بال زیر ناف کے بال بھی صاف کر سکتے نہیں ہے بلکہ آپ کو تو سر کے بال نکالنا ہی ہے. پہلے رمیے جمرات ہے پھر اس کے بعد رمیے جمرات کے بعد میسر قربانی ہے پھر قربانی کے بعد حلق ثم ليقضوا تفثهم پھر حلق ہے اور حلق اس طرح سے کرنا افضل ہے. اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ دعائیں دی ہیں اللہم اغفر للمحللین اے اللہ حلق کرنے والوں کی مغفرت فرما. ایک صحابی نے فرمایا المقصرین کٹنگ کرنے والوں کے لیے پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم اغفر للمحللین اللہ حلق کرنے والوں کی مغفرت فرما. پھر وہ صحابی نے فرمایا المقصرین قصر کرنے والے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم اغفر للمحللین کہ اللہ حلق کرنے والوں کی مغفرت فرما. پھر انہوں نے فرمایا مقصرین کٹنگ کرنے والے اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں
لما، جما، وفرا، یہ 3 قسم کے بال تھے اللہ کے نبی کے. لما کان تک، جما گردن تک، وفرا شانوں تک. میں یا تم یہ جو کٹنگ کرتے ہیں، یہ کٹنگ حضور نے نہیں کی، جائز ہے، سنت نہیں ہے. اگر تھوڑی بھی اوپر نیچے ہو جائے تو حرام ہو جاتے ہیں. ہاں، بعض صحابہ کرام سے ہلاک کرنا ثابت ہے، لیکن اللہ کے نبی نے ہلاک کیا ہے صرف حج اور عمرے میں. صحابہ کرام نے کیا ہے ہلاک. اور اس لیے حج کے موقع پر قصر نہ کریں، یعنی مشین مارنا یا کٹنگ کرنا. بہت سے لوگ یہ سمجھتے کہ پتہ نہیں کیسے دکھیں گے، کیا کریں گے. نہیں، یہی حالت افضل ہے اس موقع پر. ثم لیبذوا تفضلوا، اور پھر فرمایا ولیوضوا نذورهم، اگر کوئی نظر کی ہوئی چیز ہو تو اس کو بھی پورا کر دے. نظر کس کو کہتے ہیں؟ نظر کہتے ہیں کوئی چیز تم پر لازم نہیں تھی اور تم نے نظر اور منت مانگ کر اس کو لازم کر دیا. اور نظر ماننا صرف عبادت شرعیہ مقصودہ میں سے، یعنی جو چیزیں تمہارے دل میں فرض ہو سکتی تھی اور کچھ وقت کے لیے فرض ہے، اس میں سے کوئی آدمی نظر مانے تو ہی نظر ہوتی ہے، ورنہ نظر واجب نہیں ہوتی. اور نظر کے پورا کرنے کے لیے زبان سے کہنا ضروری ہے، صرف دل میں نیت کی نظر کی تو نظر قبول نہیں ہوتی. جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی یہ کہے کہ اگر فلاں فیصلہ فلاں کے خلاف ہو جائے یا میرا فلاں کام ہو جائے تو میں روزہ رکھوں گا، ایک روزہ رکھوں گا. تو شریعت میں کوئی کبھی روزہ فرض ہے؟ ارے شریعت میں روزہ فرض ہے کہ کبھی ہے نا؟ کب ہے؟ تو یہ فرض ہے نا، عبادت مقصود. تو ہر روزے کی نظر ماننا چاہیے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ کیا ہے؟ فرض ہے. اسی طرح کوئی آدمی ہے کہ میرا فلاں کل کوئی کام ہو جائے تو میں 2 رکعت نماز ادا کروں گا، زبان سے کہنا ضروری ہے. تو شریعت میں نماز فرض ہے کہ کوئی ٹائم کی، کتنے ٹائم کی؟ تو یہ بھی کر سکتے. کوئی آنے یہ بھی اس طرح کی نظر ہو سکتی جو شریعت میں فرائض کے قبیل سے اس کی نظر مانی جاتی. کوئی آدمی ہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 10 لاکھ روپئے فلاں کو دے دوں گا. تو مال کا نکالنا شریعت میں فرض ہے یا نہیں ہے؟ کون سے ٹائم میں؟ زکات. ایک آدمی یہ نیت کرے کہ میں اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں فلاں کو حج پر بھیجوں گا. تو شریعت میں حج فرض ہے یا نہیں ہے؟ ارے بھائی ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے اس کی بھی نظر. کوئی اگر اس طرح نظر مانے کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں 10 پارے قرآن پاک کی تلاوت کروں گا، تو یہ نظر قبول ہوگی؟ ارے قرآن پڑھنا فرض ہے یا نہیں ہے؟ کہاں ہے؟ قرآن پڑھنا فرض نہیں ہے، عبادت مقصودہ شرعیہ میں سے نہیں ہے قرآن پڑھنا. اب کتنے ایسے جن کو قرآن نہیں آتا تو محروم ہے وہ لوگ جن کو قرآن نہیں آتا، یہ الگ بات ہے، اور سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، یہ الگ بات ہے. لیکن عبادت شرعیہ مقصودہ میں سے نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں 10 پارے تلاوت کروں گا تو وہ نظر قبول. اس لیے میں مثال لے کے آپ کو سمجھا رہا ہوں. بہت سے لوگ نظریں مانتے، منت مانتے. کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں قربانی دوں گا، ایک بکرا ذبح کروں گا، تو قربانی واجب ہے یا نہیں ہے؟ ارے بھائی واجب ہے کہ نہیں ہے؟ عید الفطر میں قربانی دیتے کہ نہیں دیتے؟ سب گھوڑے دیتے. عید الفطر میں دیتے کیا؟ عید الاضحیٰ میں نہیں جاتی. تو یہ اس طرح تو جو شریعت میں عبادت مقصودہ شرعیہ ہے، کوئی آدمی اس کی نظر مانے اور نظر بھی زبان سے بولے، دل میں صرف نیت کی، اور وہ کام آپ کا ہو گیا.
کی نیت بدل رہی ہے. بہت سے رہتے نا ایسے بد چلن بد کردار لوگ، نظر تو مان لیتے ہیں لیکن جب وہ کام ہو جاتا ہے تو پھر نظر چھوڑ دیتے ہیں. بہت بڑا گناہ ہے نظر کو پورا نہ کرنا. نظر کو پورا نہ کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے. ہاں گناہ کی اگر نظر مانو تو اس کو توڑ دو. گناہ کی نظر مانو تو کسی کی قسم کھائی کہ میں نعوذ باللہ خدا سے زنا کر کے رہوں گا تو نظر توڑ دو، پوری نہ کرو. کوئی آدمی نہ ہوئے کہ میں قسم کھاتا ہوں، میں منت مانگتا ہوں، میں تو کھلا فلم دیکھوں گا، تو اس کو توڑنا واجب ہے. میں داڑھی نکال دوں گا، میں خلاف سنت لباس پہنوں گا، میں ٹخنوں کے نیچے پاجامہ اتاروں گا، تو یہ گناہوں کی جو ہے تو توڑنا پڑے گا. قسم کھائیے. نظر کی ایک قسم قسم میں بھی آتی. اس لیے کوئی اگر نظر مانے فلاں کام ہو جائے تو وہ نظر قابل قبول اور معتبر ہوگی جو شریعت میں فرائض کے قبیل سے بھی اس کا کوئی وجود ہو. نماز کے، حج کے، زکات کے، یہ کیا ہے؟ سب ہے. قربانی ہے، مال ہے، روزے ہیں، اس کی آدمی نظر کرتا ہے. لیکن قرآن پاک کی تلاوت کی نظر قابل قبول نہیں ہوگی. ارے بھائی سمجھ میں آ رہی بات؟ کسی کو حافظ بنانے کی نظر مان لی تو بنا دیا تو بڑی اچھی بات ہے، تلاوت کر لیا بڑی اچھی بات ہے، لیکن نہیں کیا یا نہیں بنایا تو شریعت میں اس کی پکڑ نہیں ہوگی. اس لیے صرف دل کے ارادے میں شریعت کو کوئی دخل نہیں ہے. نظر کے معاملے میں اس کے لیے کس سے اظہار شرط ہے؟ زبان سے اظہار شرط ہے. اب جب یہ بھی ہو گیا کہ ہم نے حلق بھی کر لیا، اب آخری چیز کیا بچے؟ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور چاہیے کہ وہ بیت عتیق کا طواف کرے. صرف ایک کام رہ گیا حلق کرنے کے بعد، وہ کیا ہے؟ طواف زیارت. 10ویں کو کرو، 11ویں کو کرو، 13ویں 12ویں 13ویں اگر نکل جائے تو پھر اس کے بعد پھر دم پڑنا شروع ہوتا ہے. ایام میں ہی وہ کوا کرنا ہے اور بعد میں کرو. جانے سے پہلے کرنا شرط ہے. اگر حاجی نے جانے سے پہلے طواف زیارت نہیں کیا تو پھر اس حاجی پر جب تک وہ نہیں کرے گا اور پھر جب تک وہ اس کا دم نہیں بھرے گا تب تک اس کے لیے بیوی حلال نہیں ہوگی. رکن ہے طواف زیارت. وَلْيَطَّوَّفُوا، اور جائیے کہ طواف بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. اللہ نے یہاں پر ایک چھوٹا سا لفظ لایا، اس گھر کا طواف کریں جس گھر کو آزاد کیا گیا. یہاں پہ بالبیت العتیق کہہ کر اللہ پاک اپنے گھر کی عظمت بتا رہے کہ اس گھر کا طواف کرو جس گھر پر ہر کوئی بڑا سا بڑا آدمی بھی اگر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ بیت اللہ کو گرا نہیں سکتا جب تک آگے قیامت نہ آ جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے قریب ایک کالے کلر کا بادشاہ ہوگا، گھنگریالو اس کے بال ہوگے، چپٹے اس کے ناک ہوگی، پللیاں اس کی باریک باریک ہوگی. وہ اللہ کے گھر کو آ کر گرائے گا تو اس کے بعد قیامت آ جائے گی. یہ علامتیں بتائی ہے اللہ کے نبی نے اللہ کے گھر کو گرانے والے کی، اور یہ قیامت کے قریب ہوگا. یہاں پر جو اللہ پاک نے بالبیت العتیق فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آزاد گھر سے، آزاد کس سے کرایا اللہ نے؟ یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے ابراہ کے. ابراہ کا جو واقعہ، کوئی آدمی اگر کسی کی عظمت بتاتا ہے تو اس کے اوصاف بتاتا ہے. ارے وہ آدمی بڑا اچھا ہے، وہ تو فلاں جگہ بھی ایسا ہوا، اس نے فلاں جگہ پہ یہ کام کیا، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا. آدمی اگر کسی آدمی کی نسبت اور عظمت کو بتانا ہے تو اس کے اوصاف بیان کرتا. اللہ پاک نے اپنے گھر کی عظمت کو بیان کیا تو وہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہو گیا جس واقعے میں اصحاب الفیل کا واقعہ. یمن کے گورنر نے ابراہ نے بیت اللہ کے نام سے ایک کعبہ وہاں پہ بھی تعمیر کیا.
یوں ہی نہیں اللہ کے نبی دیے، یوں ہی نہیں اللہ نے اللہ کے نبی کو ان میں بھیجا، خوددار تھے، سخی تھے۔ جیسے انہوں نے بیت الخلا وہاں سے نکل گیا، اور بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ وہ اس قافلے نے وہیں پہ بیت الخلا بازوں میں سب نے کیے، وہ آندھی کی وجہ سے سارا بیت الخلا ہو کر وہاں پہ وہ ڈپلیکیٹ کعبہ پہ چلا گیا، اور یہ قافلہ تو آگے روانہ ہو گیا۔ اب رہا کو یہ کہا گیا کہ یہ قریش مکہ کا یہاں سے گزر ہوا اور انہوں نے یہ گندی حرکت کی۔ اس نے کہا میں قسم کھاتا ہوں اس وقت تک چین نہ لوں گا جب تک کہ بیت اللہ کو نہ منہدم کر دو۔ اور یمن سے لشکر لے کر نکلا، ہاتھیوں کا لشکر۔ عربوں نے تو کبھی ہاتھی دیکھے ہی نہیں تھے، نہ عرب میں ہاتھی ہوتا ہے، اور یمن سے اس نے دوسری جگہ سے منگوائے تھے۔ چلتے 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 وہ قافلہ پہنچا تو مکہ کا راستہ بھول گیا تھا۔ ابو ریحان نامی آدمی نے مکہ کا پتہ بتایا، آج بھی اس کی قبر پہ گٹر بنایا ہوا ہے۔ جب وہ چلتے چلتے مکہ کے اطراف میں پہنچا اور وہیں پہ اس نے عبداللہ نے اپنا پڑاؤ ڈال لیا، تو عبد المطلب جو دادا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے اونٹ چل رہے تھے جو کہ سردار تھے۔ عبد المطلب کو بھی پتا چل گیا کہ بڑا لشکر لے کر آ رہا ہے، اور مکہ سے باہر اس نے پڑاؤ بھی ڈال لیا۔ عبد المطلب کے 100 سے زائد اونٹ، بعض روایتوں میں 200 اونٹ ہیں، بعض روایتوں میں 100 اونٹ ہیں، جو مکہ کے باہر صحرا میں اور وادیوں میں چل رہے تھے، وہ ابراہ نے پکڑ لیا۔ عبد المطلب کو چھڑانے کے لیے گئے، لوگوں نے جا کے ابراہ سے کہا ارے قریش مکہ کے سردار عبد المطلب آ رہے ہیں، تو یہ بالکل تیار ہو کر بیٹھ گیا۔ جیسے عبد المطلب کے چہرے کو اس نے دیکھا ایک دم سے کھڑا ہو گیا، چونکہ پیشانی میں نور تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہیبت داری ہو گئی، کھڑا ہو گیا، عزت کیا، احترام کیا۔ عبد المطلب سے کہنے لگا کہ بولو کیا؟ اس کے دماغ میں یہ تھا کہ شاید عبد المطلب یہ بات کرنے کے لیے آیا ہے، معافی مانگنے کے لیے آیا ہے، چلو ہمارے لوگوں نے اس طرح کیا ہے معاف کر دو، اور پھر ہم نے تو ان کی معافی کو قبول کر کے دوبارہ چلا جاؤ۔ عبد المطلب نے وہ کوئی بات ہی نہیں کی۔ عبد المطلب نے کہا کہ میں نے سنا میرے غلاموں سے کہ تم نے میرے اونٹ پکڑ کے رکھے ہیں۔ کھودا باہر نکلا چوہا، اس کے گمان میں یہ تھا کہ شاید یہ معافی مانگے گا، روئے گا، گر گرائے گا۔ وہ کوئی بات کا تذکرہ نہیں کیا، صرف اتنا کہا کہ میرے غلاموں نے کہا کہ تم نے میرے اونٹ پکڑ لیے۔ ابراہ کہنے لگا ارے تم تو بڑے سردار قسم کے آدمی ہو، میں تو سمجھا شاید تم بیت اللہ کے بارے میں، تمہیں کیا بیت اللہ کی فکر نہیں ہے؟ میں آ رہا ہوں اور یہ لشکر ہے اور تمہیں تمہارے اونٹوں کی فکر ہے۔ عبد المطلب نے فرمایا وَلِهَذَا الْإِبِلِ ربی وَلِهَذَا الْبَيْتِ رَبٌّ يَحْمِيهِ، اونٹوں کا مالک میں ہے، اس گھر کا مالک پروردگار ہے، وہ خود اس کی حفاظت کر دے گا۔ اب آنے کا چلو بیٹو، بڑا عجیب قسم کا سردار لگ رہا ہے، بیٹو اس کو اونٹ لے لیے، اور اونٹ لینے کے بعد جب یہ آئے تو بیت اللہ کا دیوار پکڑ کے عبد المطلب نے کہا یا رب البیت، اے اس گھر کے پروردگار، دعا مانگ رہے ہیں، اے اس گھر کے پروردگار اہمی بیت دے، اپنے گھر کی تو خود حفاظت فرما۔ ایک معمولی آدمی اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، اگر آج تو تیرے گھر کی حفاظت نہیں کرے گا
رو کے دعا مانگی اور سارے قریش مکہ کو کہا کہ بعد شاید اللہ میری دعا قبول کرے، چلو سب پہاڑوں میں، کوئی جبل ابو قبیس پہ چڑھا، کوئی ادھر چڑھا، کوئی ادھر چڑھا، کوئی ادھر چڑھا، سب ادھر چڑھ گئے۔ ادھر اللہ نے کہا کہ چلو اپنے کو نکلنا ہے بیت اللہ کو منحرف کرنے کے لیے۔ جیسے ہی ادھر وہ اپنے قافلے کو ہاتھیوں کو آگے بڑھایا، اس کے بعد کا پورا ذکر اللہ نے الم تر کیف فعل میں ذکر کیا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے قرآن کی تلاوت کرنے والے، کیا تجھے خبر بھی ہے کہ تیرے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کر دکھایا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، ان کے مکر کو، ان کے پلان کو، ان کی سازشوں کو کیسے ملامت کر کے بتایا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان کے اوپر ایک پرندوں کا جھنڈ بھیجا جو جدہ کی طرف سے آئے تھے۔ ہر ایک کے پنجے میں دو پنجوں میں دو کنکریاں اور چونچ میں کنکری، وہ تینوں کنکریاں چھوڑتے، ترمیم بحجارۃ من سجیل، ایک کنکری، پھر دوسری کنکری، پھر تیسری کنکری، وہ ایسے سروں میں دستی تھی اور پھر بدن سے آ کر رکتی، پھر دوسری کنکری ہاتھیوں میں جاتی، وہ نیچے سے نکل جاتی، گھوڑوں میں جاتی، وہ گر جاتے، سب کے سب وہیں پہ ڈھیر ہو گئے۔ قرآن نے فرمایا فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، کاش کہ تو سب ان لوگوں کو دیکھتا، ان کی حالت اللہ نے ایسے کر دی، کعصف مأکول، جو چارہ کھانے کے بعد جگاری کر کے چبا چبا کے جب چارے کو پھینک دیتا ہے، اللہ نے ان کو چھمائے ہوئے چارے کی طرح کر ڈالا۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، اس طرح اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کی۔ یہ پورے واقعے کو صرف ایک لفظ میں اللہ نے ذکر کیا، ارے تم بڑے خوش قسمت ہو کہ اس گھر کا جا کر طواف کرو جس گھر کو اللہ نے آزاد کرایا ہے۔ یعنی طواف زیارت، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وہ دیکھو اپنے یہاں سے جماعت بن گئی 17 فروری سے 4 مہینے کی، اس میں بہت سے ساتھیوں کی وصولی بھی آئی ہوئی ہے، اب مہینہ 1.5 مہینہ باقی ہے، اس لیے ہر ایک آدمی اپنی فکر کرے۔ بیڑ ضلع کا اجتماع ہے 26-27 اپریل کو، کون سے مارچ میں ہے کیا؟ 26-27 مارچ کو اجتماع ہے، اس سے پہلے چلے کی جماعتیں بن گئی، اس کے بعد بھی تو 4 مہینے کی انشاءاللہ اپنے مدینہ مسجد سے بھی جماعت بن گئی، حجرہ سے بن گئی، ہر جگہ سے جماعتیں بن گئی۔ دن پانی کے جیسے گزر رہے، دیکھے دیکھے تک حادثات کا زمانہ ہے، دیکھے دیکھے تک آدمی کو موت آ رہی ہے، کوئی کیسا مر رہا ہے، کوئی کیسا جا رہا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کو ادھر ادھر وقت لگانے کے بجائے اللہ کے دین کے لیے اپنے وقت کو لگاؤ، تاکہ یہی زندگی کل میدان قیامت میں ترس کھائے، یہی زندگی کام آئے۔ کاش پوری زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیتا۔ اس لیے بھائی 4 مہینے کے خود جانا ہے، خود نے کسی کا کچھ بن نہیں پڑتا، بن پڑتا ہے؟ ارے بھائی کسی کا بن پڑا، لوگ 7 سال لگا رہے، 5 مہینے لگا رہے، 4 مہینے لگا رہے، کسی کا کچھ بن نہیں پڑتا۔ اور یہ حالات بھی ہے، ہم اللہ کے راستے میں پیدل پھریں گے تو اللہ فتنے فسادات کو ختم کرے گا،
اس لیے بھی 17 فروری سے جماعتیں بن رہی ہے اپنے یہاں سے، مشورے میں آ کر بولو، یا پھر ملاقاتیں ہو رہی ہے، ملاقاتوں کرنے والوں کا ساتھ دو، اپنے بیٹے کا نام لکھاؤ، خود جاؤ، اپنے بھائی کا، چھوٹے بھائی کا، دوست خود نہیں جاتا، دینے والے کا پتہ بتا دے۔ 5 کی طرح نہ رہو کہ میں خود بھی نہیں جاؤں گا، دوسرے کی بھی تشکیل نہیں کروں گا، نہیں میں خود جاؤں گا، میرا نہیں ہو سکتا تو کم سے کم دوسری کی تشکیل کروں گا، کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الثناء کلہ ولک الخلق کلہ والیک یرجع الامر کلہ بیدک الخیر کلہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم صل علی روح سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی الارواح، وصل على جسد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأجساد، وصل على قبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في القبور۔ اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور نفوسنا من سيئات أعمالنا، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔